اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مومن آغا امین کی آنکھوں کو تکلیف ہے بحق کے ابو بصیر مولانا کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ تجمل عباس ملک تنصیر فوکر صاحب سید یاز باکر سید اختیار حسین سرفراز شاہ سجاد حسین شمس رضا دلاور حسین پردیس میں ہیں، اور بھی جو ملک پردیس میں امام رضا علیہ السلام کے مولانا کو پردیس میں کامیابی عطا فرمائے۔ سید اعجاز قاضی صاحب کی ہمشیرہ والدہ رانا سجاد والدہ کی عقیل اکرم والدہ میاں شہباز علی طالب حسین آرتی مختار حسین والدہ رانا اقبال حسین کی بیمار مولانا کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے ارکان کے دو بہت بڑے برکت تھے، علی حسن قیاوی مقبول حسین حیدری، یہ مولا کے جلوس میں ان کو شر لگے تھے، مولا کی بارگاہ میں ہیں، مولا ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ سید منظور حسین شاہ کاظمی جتنے بھی مرحومین جہاں بھی ہوئے ہیں، ایک جہاں میں مومنی مومنات ان مولا کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، مولا ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ خطیب شاہ نجف شہر چہاردہ معصومین علیہ السلام جناب قبلہ ظہیر سرزیر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہو ارزقتون وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ آباد رہو، شاد رہو، بانیان کیے صف اعضاء کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ القائم آرگنائزیشن کے اراکین، ممبران، عزیز و اقربا، یہ سیکیورٹی کے نوجوان، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بالخصوص ایک دعا کا حکم ہے، اشعل عباس صاحب مولا کے ماتمی ہیں، مولائی ہیں، بیماری بیمار کربلا کا واسطہ، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اون جعفری صاحب دعا کے لیے حکم کرتے ہیں، پاک سیدہ انہیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح محمد و آل محمد کے مشن کی خدمت کرتے رہیں۔
جتنی دعائیں اس حقیر کے ذمے لگی ہیں یہ بھائی سامنے بیٹھے ہیں، مولا ان کے بخت میں، عزت میں، شرف میں اضافہ فرمائے۔ ساری دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، یہ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز سامعین کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے اپنی ولایت کو علی کی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ہوگا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ 4 مصرے کفایت صاحب میں ابتدائے سخن میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ بلال بھائی، ان مصروں کے عوض سیدہ کلال مجھے 4 کروڑ زندگیاں عطا کریں، زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزرے، پھر بھی منبر کے تقدس کی قسم ہے، زندگیاں تھوڑی، سجدے تھوڑے، شکر تھوڑا، وہ خیرات زیادہ ہے جو آل محمد نے 4 مصروں میں عطا فرمائی ہے۔ تیرے لیے ملی ہے، تجھے سنانی ہے، یا علی تیری گواہی تو وہ چابی ہے کہ جس سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پہلے میں ایک بات کر دوں تاکہ تیرے ذہن میرا ہم سفر ہو جائے۔ پاتال کی تہ سے او ادنا کے کمال تک، بے ساختہ ایک لفظ سامنے آ گیا ہے، سن لو۔ پاتال کی تہ سے او ادنا کے کمال تک، جو لفظوں کی نشست و برخاست سمجھ سکتے ہیں وہ بندے ذرا مجھے دیکھیں۔ پاتال کی تہ سے او ادنا کے کمال تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، محمد سے لے کے محمد تک۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی تو پہنچا ہوگا نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ جیو نبی کے برادر لگڑ جیو اس موزی کو جو نہ مانے نبی کے مسیح کو یا امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کا یہ ذوق معرفت ہمیشہ سلامت رکھے۔ پھر جملہ سنو۔ پاتال کی تہ سے او ادنا کے کمال تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، شرق سے لے کے مغرب تک، تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، محمد سے لے کے محمد تک، جس کی ولایت کی گواہی اللہ کی طرح لازم ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جی کراں، جی کراں، جی کراں۔ نعرہ مل کے لگاؤ بھائی۔ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں 4 مصرے۔ یہ ہے تیری نسل کی امانت، میں نے پڑھ لیے تو نے سن لیے، معرفت کا پہلا زینہ یہی پورا ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں یا علی تیری گواہی تو وہ چابی ہے کہ جس سے۔ چوتھی صدر دور کی بات ہے، شیخ بورے والوں مجھے دوسری صدر کی قیمت چاہیے۔ یا علی تیری گواہی تو وہ چابی ہے کہ جس سے تالے اسرار ولایت کے کھلے جاتے ہیں۔ آہا کیا بات ہے۔ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ میں پھر جی وجہ اللہ علی
بولنا ہے آپ سے، صرف علی بولنا ہے، مقام کرتے میں آج کر رہا ہوں. بسم اللہ جی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یا علی تیری گواہی تو وہ چابی ہے کہ جس سے تالے اسرار ولایت کے کھلے جاتے ہیں. صفدر جی مصرع میں نے کہنا ہے، پھر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی پھر ان کا مقدر میرا نصیب. چوتھا مصرع لوح دل پر اتر گیا تھا، تیرے دل سے ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. یا علی تیری گواہی تو وہ چابی ہے کہ جس سے تالے اسرار ولایت کے کھلے جاتے ہیں، اور تیرے بغض کی پہلی یہ سزا ہے مولا، لوگ جیتے ہی جہنم میں جلے جاتے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مہربانی. اچھا شاید مجھے یہ ابتدا میں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ بعد میں آنے والے پھر آپ کو ڈسٹرب کریں گے. یہ کافی جگہ خالی ہے، نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. یہ بعد میں آئیں گے تو پھر آپ کو تنگ کریں گے. آ جائیں بسم اللہ. اور ویسے بھی اصول ہے پہلے فرنٹ والی جگہ فل ہونی چاہیے. آ جائیں بسم اللہ. میں رکا ہوں، آپ کے احترام میں رکا ہوں. ادھر آ جائیں اس طرف آ جائیں. پہلو میں کافی جگہ خالی ہے. مولا تمہارا معیار سماعت ہمیشہ سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور تیرے بغض کی پہلی یہ سزا ہے مولا. فرق پڑ گیا نا، دیکھ لیا نا، ماحول خود دیکھ لیا نا. فرنٹ جگہ پوری ہو جائے تو پھر مجمع خود بخود ہی ساتھ دیتا ہے. اور تیرے بغض کی پہلی یہ سزا ہے مولا، لوگ جیتے ہی جہنم میں چلے جاتے ہیں. لوگ جیتے ہی جہنم میں چلے جاتے ہیں. چلو 4 مصرے اور سن لو، میں تمہارے عشق کو آسمان سے ٹکرا دوں. ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے. ضروری نہیں میں گلا پھاڑ کے بات کروں گا تو پھر تمہیں بات سمجھ میں آئے گی نا. جو لفظ کی طاقت پہ بول سکتے ہیں وہ بندہ ذرا مجھے دیکھیں. ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے. چوتھی سطر صفدر جی پھر دور کی بات ہے، مجھے دوسری سطر کی شان حسین نہ ہوتا تو میں دوسری سطر کی خیرات آپ سے نہ مانگتا، لیکن معیار ہے تمہارا، ایک سلیقہ ہے، انداز ہے، تمہیں بولنا پڑے گا دوسری سطر پہ. میں کہہ رہا ہوں ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے. ثبوت وحدت ثبات یزداں کو کبریا نے ولی کہا ہے. یہی توقع تھی مجھے اس مجمع تھی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جو دیوار کے سہارے بیٹھے بھیا ہاتھ اٹھایا کرو. امام حسین تمہیں سلامت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں جی. خرید لیا ہے خدا کی قسم شیخ پورے نے مجھے. میں کہہ رہا ہوں ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے. ثبوت وحدت ثبات یزداں کو کبریا نے ولی کہا ہے. علی کے مستوں پہ شرک فتوے لگانے والوں سے جا کے کہہ دو، جسے پکارا ہے تم نے اللہ اسی نے خود کو علی کہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جیو امام حسین تمہیں سلامت ہے. جسے پکارا ہے تم نے اللہ اسی نے خود کو علی کہا. جسے پکارا ہے تم نے اللہ اسی نے خود کو علی کہا. اب باتیں سے آتا ہے، وقت تھوڑا ہے. بڑا ایک منفرد عنوان آج میں نے آپ کے لیے پھر انتخاب کیا ہے، اور میں ممبر سے پہلے بتا دوں آج کا عنوان داد کے لیے نہیں ہے. وقت کی ضرورت ہے. نسل تک یہ پیغام اس وقت نہ پہنچا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. این یہی وقت ہے کہ اپنی نسل کو بتایا جائے ولایت علی ہے کیا. امام حسین کو میں سلامت رکھے. تمہیدی 2 منٹ آپ کے چاہیے تاکہ آپ کے ذہن میرے ساتھ مل جائے. امامت ساز فیکٹریاں لگ چکی ہیں، ان فیکٹریوں میں امام بنائے جا رہے ہیں. فلاں بھی امام ہے، فلاں بھی امام ہے، فلاں بھی امام ہے.
میں ممبر سے علل اعلان تاریخی ممبر، تاریخی مجمع، تاریخی شہر، ادیب چہرے، میں سب کو وسیلہ بنا کے زمانے تک ایک پیغام پہنچا دوں، تم ایک بناؤ یا 1,00,000، ہمارے کل بھی 12 تھے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہمارے آج بھی 12 ہیں، ہمارے قیامت تک 12 رہیں گے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اور شیخ پورے والا، یہ تم میرا مزاج سمجھتے ہو کہ میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ممبر سے محبت کی بات کی جائے، مٹھاس کا لہجہ استعمال کیا جائے، لیکن اس کے باوجود آج وقت کی ضرورت ہے۔ لوگ درینہ دہنی کی حد سے گزر گئے ہیں، حد ہو گئی۔ میں مولا کا شاعر ہوں، ذاکر ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ پیغام نسل تک پہنچاؤں۔ حد ہو گئی، بندے علل اعلان کہنے لگے، سوشل میڈیا تیرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، تو بھی دیکھتا ہے، نہ کسی کے پاس ثبوت ہو تو میرے پاس ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ بندے کہنے لگے ولی وہ نہیں ہے جس کی نعتیں پڑھی جائیں، ولی وہ نہیں ہے جس کے قصیدے پڑھے جائیں۔ ایمان سے بتاؤ، یہ نعت کس کی پڑھی جاتی ہے؟ سید الانبیاء کی۔ قصیدہ کس کا پڑھا جاتا ہے؟ مولا علی کا۔ آج بندے ممبر پہ بیٹھ کے دریدہ دہنی کی حد سے بھی گزر گئے۔ اس کا مطلب ہے نہ تو مصطفیٰ کو ولی مانتا ہے، نہ تو مرتضیٰ کو ولی مانتا ہے۔ جس کی نظر میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ ولی نہیں ہے، اسے میں ولی کیسے مان لوں؟ ٹھیک ہے نا؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں محبت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے دوں، لیکن یہ حقائق آپ تک پہنچانے ضروری ہیں۔ میں نے پھر اس ضرورت کو محسوس کیا شیخ پورے والوں، میں نے اپنے امام کی بارگاہ میں دست سوال بلند کیا، مولا مجھے کوئی ایسا راستہ عطا فرما کہ میں ان کی زبان بند کر سکوں جو آئے دن روز امام بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی پہلے میں ممبر سے بتا دوں، جہاں تک بزرگ دین کے بزرگ ہونے کا تعلق ہے، عالم ہونے کا تعلق ہے، تو میرا کروڑ سلام ہے، لیکن یہ بات کہاں کا اصول ہے کہ جس سے علم لیا اسی کے برابر بیٹھ گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو میرا حق ہے نا بلال بھائی۔ امام حسین تو میں سلامت رکھے۔ میں نے اپنے مولا سے سوال کیا، مولا مجھے کچھ امامت کی ایسی خصوصیات عطا فرما، ایسا معیار عطا فرما، ایسی صفات عطا فرما جو میں ممبر سے پڑھوں اور وہ ایسا طریقہ سلیقہ انداز ہو کہ مجھے جھوٹے کو جھوٹا کہنا ہی نہ پڑے، سچے کی شان اتنی بیان کروں جھوٹا خود ہی مر جائے گا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں، پہلا فکرہ ہے، یہ جو معیار امامت میں پیش کروں گا، اگر یہ کرائیٹیریا کسی میں ہے تو لے آ، میری ضد نہیں ہے، لے آ۔ کسی میں یہ صفات ہیں، میں امام نہ مانوں تو میں تیرا مجرم۔ اگر یہ صفات کسی میں نہ ملے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، تو پھر اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ڈائریکٹ مصرع میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، میرا ادراک سجدے میں ہے یا علی، کاسا بھر دیجئے اپنے عرفان سے۔ ہاں، میں مطمئن کھڑا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ داد والا موضوع نہیں ہے، داد آپ نے اپنی مرضی سے دینی ہے، آپ کے جذبات اکساتا رہوں گا اور آپ بولتے رہیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں میرا ادراک سجدے میں ہے یا علی، کاسا بھر دیجئے اپنے عرفان سے، آنسوؤں کے تسلسل میں فریاد ہے ہوں عطا مجھ کو الفاظ قرآن سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات! بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ایک لمحے کی تمہید ہے، پھر تو ایسے بولے گا جسے بولنے کا حق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میرا ادراک سجدے میں ہے یا علی، نفسوں پہ غور کیجئے گا، میرا ادراک سجدے میں ہے یا علی، کاسا بھر دیجئے اپنے عرفان سے، آنسوؤں کے تسلسل میں فریاد ہے ہو عطا مجھ کو الفاظ قرآن سے، اس طرح تیرے اوصاف لکھوں صدا، سارے کافر جلا دوں میں ایمان سے۔ آہا آہا، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ دل بنے تو میرے ساتھ بولنا ہے، دل بنے تو میرے ساتھ بول، بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آنسوؤں کے تسلسل میں فریاد ہے، وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ ہیں،
اور آج اللہ صحت عطا فرمائے جناب حاجی زیگم صاحب کا، ان کا حکم بھی ہے کہ کچھ وقت چھوڑنا بھی ہے، احترام ہے ان کا، بزرگ ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو جائے، باقی جیسے ولی الامر کو منظور ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آنسوؤں کے تسلسل میں فریاد ہے، ہوں عطا مجھ کو الفاظ قرآن سے، اس طرح تیرے اوصاف لکھوں صدا، سارے کافر جلا دوں میں ایمان سے، آج امامت کا معیار ایسے پڑھوں داد پاؤں زمانے کے سلطان سے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ 4 مصرے سن لیے، 2 مصرے اور سن لو، پھر اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور تو سن سکے۔ پھر ہوگا کیا، تیری مدحت کا تجھ سے طلبگار ہوں، یا علی کہاں تیری مدحت، کہاں میری اوقات، تو عطا کرے گا تو میں بول سکوں گا۔ تیری مدحت کا تجھ سے طلبگار ہوں، تیری مدحت، یہ چمکتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے، تیری مدحت کا تجھ سے طلبگار ہوں، ایسا انداز دے اپنی تمجید کا، شان تیری بیاں ہو زباں سے میری، لوگ ذاکر کہیں مجھ کو توحید کا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ شان تیری بیاں ہو زباں سے میری، لوگ ذاکر کہیں مجھ کو توحید کا، لوگ ذاکر کہیں مجھ کو توحید کا۔ اب میں پہلا کرائیٹیریا امامت کا پڑھنے جا رہا ہوں، بار بار ممبر سے یہ جملہ دہراتا رہوں گا، یہ کرائیٹیریا، یہ صفات، یہ فضائل، یہ خصوصیت ہے کسی میں تو لے آ، ورنہ اس امام جسے اللہ نے بنایا ہے۔ میں بار بار یہ انڈیکیشن دیتا رہوں گا۔ امام حسین کو میں سلامت رکھے۔ پہلی خصوصیت، امام ہوتا کون ہے، سچا امام ہوتا کون ہے جسے حق نے بنایا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں شمس وحدت کی کرنوں کی نوری بھبن جس کی ہے داستاں وہ امام مبین۔ نا 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 نا، یہ تو تم جانتے ہو نا کہ اتنی تھوڑی سی داد سے میرا دل راضی ہونے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اب تو آزما اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں۔ غضنفر تو آج چپ کر کے بیٹھے ہیں، ہاتھ کھول میرا ویر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ آزما اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں۔ دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی ممبر پہ، اسی سطر پہ، یا تو بولے گا یا سیدہ کے لال ذاکری کی خیرات عطا نہیں کیا۔ کون امام؟ صفدر جی میں نے ویکھیا جی، میں کہہ رہا ہوں شمس وحدت کی کرنوں کی نوری بھبن جس کی ہے داستاں وہ امام مبین، جس کی ایک کن سے بنتے ہیں دونوں جہاں، وہ خدا کی زبان ہے امام مبین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سارے بولو ایسے نہیں یار، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، ہاں ایسے نعرہ لگایا کرو۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ پتہ تو چلے زمانے کو کہ علی والے علی کا نام بلند کیسے کرتے ہیں۔ سیدہ کا لال تمہیں سلام۔ میں صفات پڑھ رہا ہوں، میں جھوٹے کو چھیڑنے کا عادی نہیں ہوں، میں سچے کی شان اتنی پڑھوں گا جھوٹا خود ہی مر جائے گا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اور اردو کی ضرب المثل تو تم جانتے ہو نا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، میں نے سانپ بھی مارنا ہے، میں نے لاٹھی بھی بچانی ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں شمس وحدت کی کرنوں کی نوری بھبن جس کی ہے داستاں وہ امام مبین، جس کی ایک کن سے بنتے ہیں دونوں جہاں، وہ خدا کی زبان ہے امام مبین۔ کون امام؟ فرش کی سلطنت، عرش کی تمکنت، فرش کی سلطنت۔ آج وقت کی ضرورت ہے یہ چیزیں ممبر سے پڑھی جائیں۔ فرش کی سلطنت، عرش کی تمکنت، جو پہ جو ہے حکمراں وہ امام مبین۔ پھر سنو، فرش کی سلطنت، عرش کی تمکنت پہ ہے جو حکمراں وہ امام مبین، بس میں کون و مکان جس کے ہیں سب مکان، پھر بھی ہولا مکان وہ امام مبین۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، بی بی تمہیں سلامت رکھے۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بس میں کون و مکان جس کے ہیں سب مکان، پھر بھی ہو لا مکان وہ امام مبین۔ سنتے آؤ، دل بنے تو میرے ساتھ بولتے آنا، ورنہ منت میں نے آج بھی تیری نہیں کرنی۔ منت میں آج بھی جناب سلمان کی کروں گا، منت میں آج بھی جناب ابوذر کی کروں گا، منت میں آج بھی جناب فضا کی کروں گا، جن کے دروازے سے رزق سخن کی خیرات عطا ہوتی ہے۔ کون سچا امام؟ حق نے امام بنایا کسے ہے کسی میں یہ صفات تو لے آ، ورنہ اس امام جسے اللہ نے بنایا ہے۔ کون امام؟ وہی الحمد ہے، وہی رحمان ہے، وہی الحمد ہے۔ کفایت صاحب ویکھا جائے میں، وہی الحمد ہے۔ کون سچا امام بلال بھائی؟ وہی الحمد ہے، وہی رحمان ہے، وہی سورہ نور کی تفسیر ہے،
اندھی آنکھوں کو وہ کیا دکھے گا بھلا جس کے جلوے میں وحدت کی تصویر ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. کون ہوتا ہے سچا امام؟ میں نے اپنے امام کی توقیر بیان کرنی ہے، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی کو اچھی لگے تو بسم اللہ، کسی کو نہ لگے تو بسم اللہ. ویسے میرا یقین ہے کہ 110% سارا ماحول، جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں بلا تفریق سب علی والے ہیں. 110% ماحول علی والا ہے. میں یہ حق رکھتا ہی نہیں کہ کون کس معرفت میں بیٹھا ہوا ہے. یہ علی جانتا ہے یا تم جانتے ہو، یہ تمہارا بولنا بتائے گا کہ علی کا جلوہ کتنا زیادہ تمہارے سینے میں متمکن ہے. اب دیکھنا میری جانب مصرع میں پڑھنے جا رہا ہوں امامت کی خصوصیت کا. امام ہوتا کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے. امام حسین تمہیں آج میں نے گلے کا زور لگانا ہی نہیں ہے، آج میں نے لفظوں کے سارے تم سے بات کرنی ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کون ہے امام؟ یہ کرائیٹیریا ہے، کسی میں تو لے آ، نہ مانو تو میں مجرم، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے. جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے. جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا، وہ بتا کون ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بسم اللہ. یہ 3-4 بندے اس دائرے میں پتہ نہیں میرے ساتھ ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اندر سے کوئی اور پریشانی ہے. چلو تمہارا مقدر، میں تو چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے کاروان کے ساتھ شامل رہو. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، وہ خطیب ہی نہیں ہے جس کی ہر چہرے پہ نظر نہیں ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ پتا کون ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا، وہ بتا کون ہے. کون سچا امام؟ سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا، سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھے گا تو بات بنے گی نا. بھیا چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے. کون سچا امام؟ ساری نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا، جو ازل سے ہوا وہ پتا کون ہے. جس نے توش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے جھوٹے خدا، وہ بتا کون ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بسم اللہ. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جس نے توش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے جھوٹے خدا. ہے کسی میں یہ صفت؟ ہے کسی میں جرت کہ وہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ پیر رکھ سکے؟ میں نے تو فضائل پڑھنا ہے نا، کرائیٹیریا پیش کرنا ہے، معیار پڑھنا ہے. کسی میں تو لے آ، نہ مانو تو میرا گریبان پکڑ، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے، جسے مصطفیٰ نے دکھایا ہے. کیونکہ ہونے والا ہے توبہ کا دروازہ بند، پھر وہی تلوار وہی گھوڑا. ہونے والا ہے نرجس کا آفتاب جہاں تاب طلوع، پھر یا سر اڑیں گے یا علی علی ہوگی. اس سے پہلے اپنے قبلے کی دیوار کو سیدھا کر لے، ورنہ پھر توبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے. جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا، وہ بتا کون ہے. سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا. رات فیروز والا میں وہ عزت عطا ہوئی ہے. ان مصروں پہ ہزاروں کا اجتماع تھا. اب تیری قوت پرواز کہاں تک ہے یہ تو مصرے مجھے بتائیں گے نا. سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا، جو ازل سے ہوا وہ پتا کون ہے. جس نے توش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے جھوٹے خدا، وہ پتا کون ہے. میں کہہ رہا ہوں کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی، کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا. ہوئے امام حسین تمہیں سلامت رکھے. نہ بھائی سر نہیں ہلانا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیں گے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یہ ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے. علی کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا. جی امام حسین آپ کو سلامت رکھے.
قبل ہی 10 سال قرآن نازل ہونے میں ابھی باقی تھے. مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ 16 رجب کو بتا قرآن کس نے پڑھا ہے؟ اگر تیرے کسی نے پڑھا ہے تو اسے لے آ، نہ مانو تو میرے گربان پکڑ، ورنہ اسے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بھیا میں جھوٹے کو نہیں چھیڑنے جا رہا، لیکن سچے کی شان تو بیان کرنا میرا حق ہے نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اور اس سے مناسب راستہ، اعتدال کا راستہ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دستے سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ اب جو معرفت بڑھانے آئے ہیں وہ ذرا بندے مجھے دیکھیں. کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دستے سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا رہا ویسے قلب نبی پر اترتا رہا. ہوئے ہوئے کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بس قریب آ گیا میں اپنی بات کے. کون امام ہے یہ فضائل کسی میں تو لے آ. میں بار بار یہ جملہ دہراتا رہوں گا. ہے کسی میں یہ کرائیٹیریا معیار تو لے آ، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے. کون امام؟ اب میں معیار امامت پڑھنے جا رہا ہوں. کون امام سچا امام ہوتا کون ہے؟ زیب دیتا ہے تاج امامت اسے. ہائے ہائے ہائے. ہاں یہ سٹیٹس ہے شان حسین کا. شان حسین میں بندے نہ بولیں گے تو پھر کہاں بولیں گے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے. زیب دیتا ہے تاج امامت اسے جس کے سر پہ محمد کی دستار ہے. ہوئے ہوئے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. کون سچا امام بھیا؟ زیب دیتا ہے تاج امامت اسے. زیب دیتا ہے تاج امامت اسے. کچھ چہرے ایسے ہیں جن کا نام میں لینا چاہتا ہوں لیکن جان بوجھ کے نہیں لے رہا، ان کی اپنی کوئی مجبوری ہے وہ بڑے محترم میرے لیے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. زیب دیتا ہے تاج امامت اسے. زیب دیتا ہے تاج امامت اسے. زیب دیتا ہے تاج امامت اسے جس کے سر پہ محمد کی دستار ہے. کون سچا امام؟ جس کے مومن کی مشتاق جنت ہوئی، جس کا منکر جہنم میں سنگسار ہے. کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جس کے مومن کی مشتاق جنت ہوئی، جس کا منکر جہنم میں سنگسار ہے. جس کے مومن کی مشتاق جنت ہوئی، جس کا منکر جہنم میں سنگسار ہے. جس کے مومن کی مشتاق جنت ہوئی. مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا ورنہ کوئی داد نہیں ہے. جس کے مومن کی مشتاق جنت ہوئی، جس کا منکر جہنم میں سنگسار ہے. کون امام؟ کعبہ قوسین پر جس کی ہے تمکنت. کعبہ قوسین پر جس کی ہے تمکنت. ایسا تسلسل تراشنے کے لیے زندگیاں لگتی ہیں جو راستہ چلتے چلتے سیدہ کے لال نے عطا کر دیا ہے. کون سچا امام؟ کعبہ قوسین پر جس کی ہے تمکنت. آئے کعبہ میں اس کا یہ معیار ہے. ہے کسی میں یہ جرت کعبہ میں آنے کی تو لے آ. نہ مانو تو میں مجرم، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے. کون سچا امام؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کعبہ قوسین پر جس کی ہے تمکنت. آئے کعبہ میں اس کا یہ معیار ہے. انزلنا الحدیدہ کی آیت گواہ اس کا بازو خدا کا مددگار ہے. کون ہوتا ہے سچا امام؟ شیخ پورے والوں اب 2 بندے میرے ساتھ نہیں بول سکتے. ایک وہ جو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا، دوسرا جس کا عقیدہ اندر سے ساتھ نہ دے، تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. کون امام؟ وہ مفسر جو تفسیر قرآن پر، وہ مفسر جو تفسیر قرآن پر، اللہ کرے ولایت علی سے آپ کے چہرے ایسے ہی مسکراتے رہے. کون سچا امام ہوتا ہے؟ وہ مفسر جو تفسیر قرآن پر اپنی توصیف کروائے آیات سے. ہم تو کہتے ہیں اس کو امام زمن جس کی تلوار اترے سماوات سے. نعرہ حیدری. اور ایمان دی کرو بھی کسی دی تلوار بغیر علی دے لتی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پھر میں کی میں مان لوں؟ بے شک کیا صفات بیان کی. کیا بات. یہ دنوں سوکھی گل جی. کیا بات. اچھا
وہ مفسر جو تفسیر قرآن پر، امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، وہ مفسر جو تفسیر قرآن پر اپنی توصیف کروائے آیات سے، ہم تو کہتے ہیں اس کو امام زمن، جس کی تلوار اترے سماوات سے۔ شیخو پورے والوں جو داتو دے چکا ہے نا، وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے۔ حاجی زیگم صاحب کا حکم بھی ہے، ان کے حکم کی تعمیل بھی بڑی ضروری ہے، لیکن چاہتا ہوں میسج بھی پہنچائے، پیغام بھی پہنچائے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کون امام؟ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگیں۔ سلام ہے یار، تیرے سماعت کو سلام ہے، ایک لفظ بھی تو نے میرا ضائع نہیں ہونے دیا۔ کائنات کی ملکہ ان ہاتھوں کو حسین کے روضے پہ جا کے ماں سونے کی توفیق عطا فرمائے، جو اردو ادب کا لطف لے سکے۔ آپ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بولے ہی نہیں ہے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اتنا پیارا بندہ بولنے والا چپ کر دے تو پھر دکھ ہوتا ہے نا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے، کون امام؟ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگیں، وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگیں۔ صفدر جی مجھے لاہور تک دکھ رہے گا بندے چپ کر گئے تو، ہو علی والا ہو ہی نہیں سکتا زمین پہ چپ کر کے قرار لے جائے۔ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگیں، جس کی ہر ایک صفت ہو ادائے خدا۔ آہا آہا آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگیں۔ چپ کا بڑا کوئی سلطان ہے وہ بندہ جڑا ہونی نہیں بولیا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگیں۔ اون جعفری مجھے دیکھنا، وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگیں، جس کی ہر ایک صفت ہو ادائے خدا۔ رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے کسی کے پاس یہ معیار تو لے آ، ورنہ اس ایمان جسے اللہ نے بنایا ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت ہے، میں بار بار یہ جملہ جان بوجھ کے دہرا رہا ہوں، اس ایمان جسے اللہ نے بنایا ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے، وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگیں، جس کی ہر ایک صفت ہو ادائے خدا۔ رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا۔ کون امام؟ زینت دلدل کا وہ شہسوار ازل۔ نا شان حسین والوں پھر ایسے نہیں، ایسے بولنا پڑے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ کون سچا امام؟ زینت دلدل کا وہ شہسوار ازل۔ امام وہ ہوتا ہے جو دلدل پہ بیٹھے، پراٹوں میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نوکری ہو۔ کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا، ممبر ملا تھا، ولایت پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے، اور تو جان۔ کون امام؟ رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا۔ زینت دلدل کا وہ شہسوار ازل، جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا۔ تیری مرضی دی گل ہے نا، تیری مرضی دی گل ہے نا۔ جیو جیو۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سورہ عادیات کی آیات شروع کر دوں، یہ گھر جا کے قرآن میں دیکھ لینا۔ سورہ عادیات میں اللہ نے 5 قسمیں علی کے گھوڑے کی کھائی ہیں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، سفر زیادہ ہے، وقت تھوڑا رہ گیا۔ کون سچا امام؟ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگیں، جس کی ہر ایک صفت ہو ادائے خدا۔ اب میں عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے اندر کی بات کھولنے جا رہا ہوں۔ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگیں، جس کی ہر ایک صفت ہو ادائے خدا۔ رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا۔ کون امام؟ زینت دلدل کا وہ شہسوار ازل، جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا۔ اس کا وجہ الہی بھی ہو ایک لقب، اس کی جانب خدائی چھکائے خدا۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے جی۔ دمشق کلندر، کعبے کا لور، زہرا کا شور، حسنین کا بابا، نبیوں کی پکار، ولیوں کے مسیح، اللہ کا سپاہی، جبریل کو استاد، منکر کی تباہی، دونوں ہاتھ ملان کر کے چوک زبان سلالت نعرہ جیسے تو نے نعرہ لگایا نا، حق بنتا ہے تجھے سیلوٹ ماروں۔ ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے،
میں پڑھ سارے مجمع کے لیے رہا ہوں لیکن بالخصوص آپ کے لیے سلامی ہے, سیلوٹ ہے, 4 مصرے تحفے میں لے لیجئے. میں کہہ رہا ہوں ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے. بندوں کی بات ہی کیا ہے, داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. بولو بولو سخی سردار کلندرم. جی کراں چلو یہ معیار سماعت ہے تو آؤ ایک سینہ اور اوپر چلے. حاجی صاحب کا حکم بھی پورا کرنا ضروری ہے, چاہتا ہوں کہ تعمیل بھی ہو جائے لیکن پیغام بھی اچھے طریقے سے ادا ہو جائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے, ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے 12ویں کی نالین پہ جا کے ماسو. عقیدہ بولے تو میرے ساتھ بولنا ہے, فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضی سے پھر بغاوت کر ہی دیتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تم جیو, امام حسین جی کرنا چاچا جی ٹائم تھوڑا ہے. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. زینت دلدل کا وہ شہ سوار ازل. میں چھوٹے کو چھیڑوں گا ہی نہیں, مجھے کیا پتا کون ہے کون نہیں ہے. میں کسی ایرے گہرے نتھو ولد خیرے کا حامی نہیں ہوں لیکن سچے امام کی توصیف بیان کرنا تو میرا حق ہے نا. میں سچے کی توصیف اتنی بیان کروں گا. آئے جناب بسم اللہ, بسم اللہ. میں سچے کی توقیر اتنی بیان کروں گا, جھوٹا خود ہی مر جائے گا. سانپ بھی مر گیا, لاٹھی بھی بچ گئی. اعتدال کا رستہ یہی ہے, کسی کو چھیڑو نہ, اپنا چھوڑو نہ. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگی. چاچا جی جلدی بولو. وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگی جس کی ہر ایک صفت ہو ادائے خدا. رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا. زینت دلدل کا وہ شہ سوار ازل جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا. ہاتھ اٹھائے نا. زینت دلدل کا وہ شہ سوار ازل جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا. اس کا وجہ الہی بھی ہو ایک لقب, اس کی جانب خدائی جھکائے خدا. کون امام ہوتا ہے یہ معیار ہے کسی میں تو لے آ, ورنہ اس امام جسے اللہ نے بنایا ہے کبریا کی طرح, مصطفیٰ کی طرح, کبریا کی طرح. اب بندہ چپ کر گیا تو پھر تو جان اور علی جانے. کبریا کی طرح, مصطفیٰ کی طرح, وہ بھی شامل ہو نبیوں کے ایمان میں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے نا. یہ فضائل ہیں کسی کے تو لے آ, نہ مانو تو مجرم, ورنہ اس امام جسے اللہ نے بنایا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. کبریا کی طرح, مصطفیٰ کی طرح. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا حوالہ مانگ لو گے, نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو, اور تو میرا کیا بگاڑ لے گا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کبریا کی طرح, مصطفیٰ کی طرح, وہ بھی شامل ہو نبیوں کے ایمان میں. دونوں عالم میں اس کی وہی شان ہو جیسے سورہ توحید قرآن میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی کراں, جی کراں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. سارا دن بھی میں فضائل جی کراں. میں ہزار دفعہ کہوں نتیجہ پیش کرے, کلائمیکس پیش کرے اور جائیں آپ کی دعا کے سارے تلے. اچھا لطف کی بات ہے مولوی صاحب کی, امام 12 ہے نا, ہمارے کل بھی 12, آج بھی 12. باوجود کوشش کے, یہ زری کی عزت گواہ ہے, باوجود کوشش کے 13واں شعر ہی نہیں ہوا. حالانکہ میرے کئی ایسے کلام ہیں جو 50 اشعار پہ مشتمل ہیں. کوشش میں نے بڑی کی ہے لیکن 13واں شعر ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر راز سمجھ میں آگا, جب اللہ نے بنائے 12 ہیں تو 13واں کیوں لکھتا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں, ہمارے کل بھی 12 تھے, ہمارے آج بھی 12 ہیں. فلاں امام ہے, فلاں امام ہے, فلاں امام ہے. بھائی 3 4 5 6 کیا 36 37 38 39 40 بنا, مجھے پرواہی کیا ہے. امامت ساز فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, امام بنا رہے ہیں, بندے بنائی جا رہے ہیں. یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے, یہ تو رسول کے فوراً بعد کام شروع ہو گیا تھا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کون ہوتا ہے امام مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن. بس کلائمیکس پیش کریں, نتیجہ پیش کریں اور جائیں. مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن, آپ کی جا کون امت کے سلطان ہے.
مقروض ہے ظہیر ہر اس ہاتھ کا جو اس سطر پہ میرا ہم سفر ہوا ہے. بھائی میں اپنی جانب سے بتاؤں گا فلاں امام ہے تو مان نہ مان. دیکھو دیکھو میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, مصطفیٰ کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو میں نے حدیث ہی سرکار رسالت کی شعر میں رکھ دیا. کفایت صاحب اب خصوصی توجہ رکھے گا, تنقیدی نظر سے مصرع سنیے گا. کون ہوتا ہے امام؟ میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن, آپ کی جا کون امت کے سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے. ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے. مصطفیٰ سے یہ پوچھا, وقت تھوڑا رہ گیا باتیں زیادہ رہ گی. مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کی جا کون امت کے سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے کہا, مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے. کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. سید الانبیاء فرما رہے ہیں ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی, ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی. یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, حوالہ مانگ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. شیعہ کتاب ہے تو شیعہ کتابیں اہل سنت کی کتابوں سے دکھاؤ. رسول نے فرمایا ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی, جو گھٹائیں بڑھائیں وہ شیطان ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, سیدہ کلال تیری جوانی سلامت رکھے. ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی. آتے بھائی مجھے دیکھے گا, ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی, جو گھٹائیں بڑھائیں وہ شیطان ہے. رسول فرما رہے وہ ہے سارے محمد ہے سارے علی, سب کے قبضے میں اوصاف یزدان ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا سید الانبیاء سے پھر پوچھا کہ آخری 6 مصرے نوکری تمام, ساری نظم کا وقت ہی نہیں ہے. عبادت اتنی اچھی جتنے اپنے وقت کے اندر ہو جائے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. سرکار سے پوچھا گیا مولا امت گمراہی سے بچ جائے گی, ان کے نام ہی بتا دیں. کیوں چپ کر گئے ہیں, چپ کیوں کر گئے ہو؟ یا رسول اللہ وہ جو 12 ہیں وہ جو لوح محفوظ میں 12 ہیں, وہ جو تخلیق ارض و سما سے پہلے 12 ہیں, وہ تب سے 12 ہیں جب سے تو ہے. آئے امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اور میں نے تو جملے ہی دینے ہیں نا, عقیدہ جس کا ہم سفر ہو جائے گا وہ بولتا جائے گا. امام حسین تمہیں سلامت. یا رسول اللہ امت گمراہی سے بچ جائے گی, ان کے نام ہی بتا دیں. رسول فرماتے ہیں اچھا سوال کیا ہے تو جواب بھی اچھا سن لے. رسول فرما رہے ہیں ان میں پہلا علی, دوسرا ہے حسن, تیجا شبیر ہے, چوتھا زین العبا. ضروری ہے گلا پھاڑ کے گل کرنا پھر بولے گا تو نہ 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 بے استادہ بندہ نہیں ہو بھی. اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شے تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. رسول فرما رہے ان میں پہلا علی, دوسرا ہے حسن, تیجا شبیر ہے, چوتھا زین العبا, پانچواں ہے محمد تو جعفر چھٹا, ساتواں موسیٰ ہے, آٹھواں ہے رضا, اور نواں ہے تقی, اور 10واں نکی, 11واں ہے حسن عسکری بادشاہ, 12واں وہ امامت کا حقدار ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا. 12واں وہ امامت کا سلطان ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا. آخری 2 مصرے نوکری تمام. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کون ہے یہ 12 امام؟ رسول فرمانے فتوہ دینا ہے تو رسول کی ذات پہ دے. میں تیرے فتوے کی سچ دج تو دیکھو نا, میں حقیر ناکی سے لڑ کے تجھے کیا ملے گا. رسول فرمانے ہیں آیت رب اکبر یہی ہے فقط, آیت رب اکبر یہی ہے فقط. آیت گل میں کر گیا, پتہ نہیں کس کے لوح دل پر اتری ہے, کس کے سر سے بات گزر گئی ہے. رسول کی فائصہ فرمانے بلال بھائی آیت رب اکبر یہی ہے فقط, جس پہ تائید ہے نص قرآن کی. ان کے القاب جس نے بھی چوری کیے اس پہ لعنت ہے نبیوں کے سلطان کی. رشتہ دار چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دینا, جائیداد چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا, ولایت علی کبھی نہ چھوڑنا.
بڑا نقصان ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا ولایت بچانے کے لیے. بسم اللہ. جی میں ہزار بڑا نقصان ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا ولایت بچانے کے لیے. چل تو نے اشارہ کیا ہے، ایک جملہ سن لے. علی کی بیٹیاں جب بازار شام سے گزری ہیں نا، کتنا درد ہے یار تجھے علی کی بیٹیوں کے اجڑنے کا. میں نے اشارہ ہی تو کیا ہے. کتنی آنکھیں ہیں جو موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ گئی ہیں. علی کی بیٹیاں شام کے بازار سے گزری ہیں نا، رونے والوں، پورے 6 مہینے کے بعد، یعنی آج اگر قافلہ گزرا ہے تو صفدر بھائی پورے 6 مہینے کے بعد یمن کا ایک رہنے والا اسی بازار سے گزرا. بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں ماتم کی وجہ کیا ہے. 6 مہینے بعد اسی بازار سے دوستو یمن کا ایک رہنے والا گزرا. ایک شامی کا کندھا ہلا کے کہتا ہے بتا تو صحیح دیواروں پہ خون کیوں لگا ہوا ہے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، بتا تو صحیح دیواروں پہ خون کس کا لگا ہوا ہے؟ شامی رو کے کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں، یہاں سے گزر گئی ہیں علی کی بیٹیاں. کسی دیوار پہ علی کی بیٹی کا لہو ہے، کسی دیوار پہ شبیر کی بیٹی کا لہو. بس تیری آنکھیں تیار ہو گئی ہیں. 2 جملے مصائب کے سن، زندگی کا پتہ نہیں ہے. حکم بھی ہے اس مضمون کا، ان سطروں کا، میرا اپنا دل بھی ہے. 5 بیٹیاں آل محمد کے گھر میں اپنے بابا کو بڑی پیاری ہوئی. بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، حوصلے سے 2 جملے سن، ذہن میں جگہ دے. درد محسوس ہوگا تو آنسو آ جائے گا. 5 بیٹیاں آل محمد کے گھر میں اپنے اپنے بابا کو بڑی پیاری ہوئی ہیں. رونے آئے ہو تو میں سطر بدل دوں. باپ بیٹیوں کے بغیر نہیں رہتے تھے. مرحبا مرحبا مرحبا، بیٹیاں باپ کے بغیر نہیں رہتی تھی. سادات غیر سادات جن کی اولاد ہے نا، اولاد والے بندے، وہ ذرا مجھے دیکھیں. تم رو گے نا، تمہیں دیکھ کے اور لوگ بھی رو پڑیں گے. سادات خیر سادات 5 بیٹیاں بابا کو بڑی پیاری ہوئی. باپ ان کے بغیر نہیں رہتے تھے، بیٹیاں بابا کے بغیر نہیں رہتی تھی. مجھ سے سوال کرو کون کون سی بیٹیاں ہیں؟ رونے والوں، پہلی بیٹی ہے رسول کی بیٹی. جگر سنبھال، میں مصائب پڑھوں تیرے سامنے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. میں نے تمہید میں ایک لمحہ بھی تو تیرا ضائع نہیں کیا. پہلی بیٹی ہے رسول کی بیٹی، جس پر 12واں امام پردہ غیب میں بیٹھ کے ماتم کرتا ہے. میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر. مرحبا مرحبا مرحبا. کبھی کبھی 12واں سلام کرتا ہے، میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر. شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی یا تیری توجہ مکمل نہیں ہے. چلو میں ایک کوشش اور کرتا ہوں تیرے درد کو اکسانے کے لیے. سادات غیر سادات، کیا پڑھوں مصائب؟ کیا تو سنے گا. بطول کو علی نے دفنایا نہیں تھا، امت سے چھپایا تھا. مرحبا مرحبا مرحبا. مر جانا ہے، آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا. رسول کی بیٹی کو علی نے دفنایا نہیں تھا، چھپایا تھا. دلیل کیا ہے؟ جنازہ ایک تھا، علی نے قبریں 40 بنائی تھی. اور رونے والوں، اللہ جانے کس قبر میں رسول کی امانت کو علی نے اتار دیا. بس میں اتنا ضرور کہوں گا، جب تعویذ قبر سیدہ بند ہوا ہے نا، بندہ کون سا ہے جو ماتمی اور ماتم نہ کر سکے؟ 7 محرم ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ آج سادات کے بچے پیاسے بیٹھے. پانی آل محمد کا آج بند نہیں ہوا ہے، ختم ہو گیا ہے. سادات غیر سادات، رسول کی بیٹی کا تعویذ لحد بند ہوا. رونے والوں، علی نے ہاتھ قبر کی تعویذ پہ رکھا اور علی آواز دے کے کہتے ہیں، بندہ کون سا ہے جو ماتمی تھا ماتم نہ کر سکے؟ علی جیسا صابر امام رو کے کہتا ہے، بطول مجھے تو آج پتہ چلا تو زخمی کتنی ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. حوصلے سے تسلی سے جملے مصائب کے سنتا.
سادات غیر سادات، بطول مجھے تو آج پتہ چلا تو زخمی کتنی ہے۔ ایک ہاتھ علی نے سیدہ کی قبر پہ رکھا اور چیخ مار کے رویا میرا پہلا امام۔ علی آواز دے کے کہتے ہیں بطول میرا حق بنتا تھا، میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، خیمے میں بیٹھ کے میں دن بھی تجھے روتا، میں رات بھی تیرے زخموں پہ روتا، میں رو رو کے زندگی تیری قبر پہ ختم کر دیتا۔ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہ کر سکے، سارا دن بھی روتا، ساری رات بھی روتا، رو رو کے تیری قبر پہ زندگی ختم کر دیتا۔ لیکن بطول معاف کرنا مجبوری ہے، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ یہ ہے پہلی بیٹی جس کے بغیر باپ نہیں رہتا تھا، باپ بیٹی کے بغیر نہیں رہتا تھا، بیٹی باپ کے بغیر نہیں رہتی تھی۔ سوال کرو دوسری بیٹی کون سی ہے؟ دوسری بیٹی ہے جناب امیر کی بیٹی، شام کی ملکہ، شریکت الحسین، عقیلہ بنی ہاشم۔ سادات غیر سادات کون؟ علی کی بیٹی، جسے علی جیسا امیر امام کہا کرتا تھا زینب کبھی کبھی میرے سامنے چلا کر۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ماتم کی منزل لمبی ہے، ایسے ماتم کر جیسے جنازے پہ ماتم کرتے ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ زینب کبھی کبھی میرے ساتھ چلا کر۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے بابا تیرا حکم حکم خدا ہے، تیری اطاعت اطاعت خدا ہے، تو کائنات کا امام ہے۔ بابا انکار نہیں ہے، لیکن بتا تو صحیح مجھے چلنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ علی جیسا صابر امام رو کے کہتا ہو سکتا ہے امت کبھی چلنے پہ مجبور کر دے۔ مرحبا مرحبا، کس لفظ کا انتظار ہے یار تجھے؟ 3 دن تو باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ علی جیسا امام رو کے کہتا ہو سکتا ہے امت تجھے چلنے پہ مجبور کر دے۔ اگلا جملہ شیعہ قوم کے بچے بچے کو یاد ہے، جب چلنے کا نام آتا نا علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی بابا کس کی جرت ہے مجھے چلنے پہ مجبور کر دے؟ میری کتار بھائیوں کی کھڑی ہوئی ہے، اور جس کا پھر عباس جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے اسے چلنے پہ مجبور کرے؟ اور رونے والوں عباس کا نام آتا، علی امامہ اتار کے سر پہ ماتم کر کے کہتا ہے سیدہ نہ آپ رو نہ مجھے رلا، جب امت تجھے چلنے پہ مجبور کرے گی نا شبیر نو کے نیزہ پہ ہوگا، غازی گھوڑے کی گردن سے ہوگا، قاتلوں کے ہاتھ میں تازیانے ہوں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، تو بیٹھ بیٹھ کے سفر کرے گی، رو رو کے کہے گی چادر دے دو تمہارے نبی کی بیٹی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ موسم کی شدت سے پریشان نہیں ہونا، یہ آندھی کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہے نا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ 5 بیٹیاں آل محمد کے گھر میں بابا کو بڑی پیاری ہوئی ہیں۔ پہلی رسول کی بیٹی، دوسری بطول کی بیٹی، اور ہونے والا تیسری بیٹی ہے حسین کے سینے کا تعویذ۔ اس بی بی کا تذکرہ بھی میں کروں گا۔ اب سوال کرو 2 بچیاں جو بچ گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اور ہونے والا مجھے دیکھنا، سادات غیر سادات مسلم کو بھی بیٹیاں بڑی پیاری تھی۔ پہلے دن جناب مسلم کی شہادت کی ہے، پھر جوڑی کو تذکرہ کیا ہے۔ آج ان بچیوں کے مصائب سن لو جو مسلم کو بڑی پیاری تھی۔ یہ 2 شہزادیاں تھی، ایک کا نام حمیدہ بنت مسلم، دوسری کا نام سیدہ عاتقہ بنت مسلم۔ اور ہونے والوں کیا پڑھو مصائب، کیا تو سنے گا۔ جب بابا مکہ سے جدا ہو کے چلنے لگا ہے نا، ایک بیٹی نے ادھر سے دامن پکڑا، ایک بیٹی نے ادھر سے دامن پکڑا، رونے والوں خیمے کے دروازے تک ایک سوال کر دیا، بابا بتا تو صحیح واپس کب آؤ گے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، بابا بتا تو صحیح واپس کب آؤ گے؟ او بابا عید بڑی قریب آ گئی ہے، بابا میرے بھائی تیرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ مار جانا ہے حسرت نہ لے کے چلے جانا۔ سادات غیر سادات، بڑی کا نام عاتقہ بنت مسلم، چھوٹی کا نام عاتقہ بنت مسلم، بڑی کا نام حمیدہ بنت مسلم۔ اور رونے والوں یہ جملہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، یہ میں نے مقتل میں نہیں دیکھا، کسی مقتل کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، نہ کسی ذاکر عالم سید سے سنا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے
سن لو، رونے پہ دل آئے تو سامان گریا ہے. مقتل میں یہ جملہ نہیں ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے. جب شبیر نے عباس سے مدینے میں مسافروں کی فہرست لکھوائی تھی نا، اور کہا تھا غازی لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام، لکھ ام کلثوم بنت علی اسیرہ شام، بندہ کون سا جو ماتم نہ کر سکے. اور رونے والا میرا دل گواہی دیتا ہے، جب ان دو بچیوں کا تذکرہ آیا تھا نا تو شبیر نے کہا ہوگا غازی لکھ عاتقہ بنت مسلم شہیدہ کربلا. مرحبا مرحبا، میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے. غازی لکھ عاتقہ بنت مسلم شہیدہ کربلا، عاتقہ بنت مسلم شہیدہ کربلا، حمیدہ بنت مسلم شہیدہ کوفہ. اب مجھ سے سوال کرو، ایک بچی کوفے کی شہیدہ ہے، ایک بچی کربلا کی شہیدہ ہے، یہ کوفہ میں بچی کیسے شہید ہوئی ہے؟ اور انہیں والے جب 12 محرم علی کی بیٹیوں کا قافلہ صدر دروازے پہ پہنچا نا کوفے کے، اور انہیں والے ابھی قافلہ آل محمد کا رکا نہیں تھا. اب میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ماتمی تھا اور ماتم نہ کر سکے. اور سادات غیر سادات، قافلہ ابھی آل محمد کا رکا نہیں تھا. رونے والوں پچھلے پچھلے اونٹ سے آواز آئی، سجاد تجھے پھپھی کی چادر کا واسطہ، ایک مرتبہ قافلہ روک. سجاد کی آواز آئی، کیوں رکواتی ہو قافلہ؟ اور رونے والا شہزادی کی آواز آئی، سجاد سجاد یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے، ہمیں بابا کے خون کی خوشبو آ رہی. مرحبا مرحبا مرحبا، شرم کر کے لڑو، پتہ نہیں کس کے پہلو میں سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے. سن مجھ سے لو پر سے شام کے بیمار کو دینا. اور رونے والا جناب حمیدہ کی آواز ہے، سجاد مجھے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اور رونے والے خون کی خوشبو کا نام آنا تھا. کڑیے والا امام اتنا تڑپا، بازوئے سے سجاد کے خون جاری ہو گیا. سجاد طلب کے کہتے صرف خون کی خوشبو نہیں ہے، سامنے صدر دروازے پہ تیرے بابا کا سر لٹکا ہوا ہے. اور رونے والے سر کے لٹکنے کا نام آیا. اور رونے والے بچی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. جیسے غازی بازو کٹا کے کربلا میں گرے تھے نا، ویسے کھڑے ہوئے اونٹ سے سورہ رحمان کی تفسیر زمین پہ گر پڑی. اب بچی کا حق بنتا تھا نا بابا کے سر کے نیچے جا کے اپنے دکھ سناتی. بابا بندے چھن گئے، بابا تماچے لگ گئے، بابا چادر لٹ گئی. اللہ کی قسم ہے کوئی دکھ نہیں بتایا، صرف ایک بات کی ہے، بابا تیرے ساتھ ہمارے 2 چھوٹے بھائی گئے. مرحبا مرحبا مرحبا، بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو ماتم نہ کر سکے. بسم اللہ، حوصلہ حوصلہ، مجھے مصائب پڑھنے دینا. ہاتھ نہ جوڑ میں تیرا نہ کرو، ہاتھ نہ جوڑ میں تیرا نہ کرو. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بسم اللہ بسم اللہ. انہوں والے بابا تیرے ساتھ ہمارے 2 چھوٹے بھائی گئے تھے. بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیا کرتے ہیں؟ اور انہوں والا ابھی بچی بازار کوفہ کے صدر دروازے پہ اپنے بابا کے سر سے ہم کلام تھی. یا سجاد زنجیر سنبھال کے دوڑے، شہزادی کو سینے سے لگا کے آواز دے کے کہا، اماں پڑھو انا للہ. مرحبا مرحبا مرحبا، اماں پڑھو انا للہ. حمیدہ قضا کر گئی ہے. یہ تھی بڑی بیٹی جناب مسلم کی. اب سوال کر، عاتقہ کو شہیدہ کربلا کیا کہا؟ اور رونے والا اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. اور رونے والا چل گئی 13 ضربے، ہو گیا حسین شہید. سر غریب کا نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا. حرام زادوں نے آل محمد کے خیموں کو لوٹنا شروع کیا. لوٹ لوٹ کے پھر غریبوں کے کاروان کے خیموں کو حرام زادوں نے چاروں طرف سے آگ لگائی ہے. اللہ درجات بلند کرے حسین بخش چارہ کے، انہوں نے جملہ لکھا ہے، ایک طرف سے آگ نہیں لگی ہے، چاروں طرف سے آگ لگائی ہے. آل محمد کے بچے ایسے دوڑتے تھے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں. اور رونے والے کیا بڑی مصائب کیا تو سنے گا. آگے آگے سیدانیاں دوڑتی تھی، پیچھے پیچھے نیزے لے کے گھوڑوں پہ آ رہے تھے. اور رونے والا حرام زادے نیزے سیدانیوں کو مارتے تھے. کوئی نیزہ علی کی بیٹی کو لگتا تھا، کوئی نیزہ حسین کی بیٹی کو لگتا تھا. اور رونے والا ایک نیزہ عاتقہ کی پوست میں لگا ہے، بچی منہ کے بل زمین پہ گری ہے. پیچھے سے گھوڑے کا سم عاتقہ کے سینے پہ آیا. آواز ہے، سجاد سجاد میرا آخری سرا. پڑھوں میں شاید
بلال ایک جملے کی اجازت ہے انہوں والوں جب تلاش شروع ہوئی ہے نا یتیموں کی آرام سے حوصلے سے سانس لے لے زندگی کا پتہ نہیں مر جانا ہے آخر قبر ہے حسرت نہ لے کے چلے جانا ہے جب یتیموں کی شام غریبہ علی کی بیٹیوں نے تلاش شروع کیا تھا اللہ بسم اللہ اللہ جی میں تو جانا چاہ رہا تھا ادب کے پردے سے لیکن تو نے مجبور کیا ہے تو پھر سن لے اور رونے والا یتیموں کی تلاش شروع ہو گئی لاہور کی ملکہ کہتی ہے سیدہ میں اجڑ گئی میری عاتقہ نہیں مل رہی اور رونے والا علی کی بیٹی نے لاہور کی ملکہ کی کلائی میں ہاتھ ڈالا اور رونے والے دونوں بہنیں مقتل میں سیدہ عاتقہ کو تلاش کرنے چل گئی اور رونے والا ایک ٹیلے کی اور میں جو پہنچی ہے شام کی ملکہ آواز دے کے کہتی ہے آ رقیہ تیری لاڈلی مل گئی ہے اور رونے والا اب سوال کرو نا کس حالت میں ملی ہے میں نہیں پڑھ سکتا کس حالت میں تھی بس اتنا کہتا ہوں ادھر سے لاش اٹھاتے تو ادھر سے گر پڑتی مرحبا 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 ادھر سے لاش اٹھاتے تو ادھر سے گر پڑتی اب سوال کرو نا عاتقہ کی لاش اٹھائی کیسے ہے اب رونے والے مجھے معاف کر دینا شبیر کے پاس تو امامہ تھا نا قاسم کے ٹکڑے چل لیے علی کی بیٹی کیا